امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستے ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی علیہ السلام، کیا مرنے کے بعد انسان اپنے گھر واپس آتا ہے؟ اور جو دنیا میں اس کے رشتے تھے کیا انہیں یاد کرتا ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، افسوس، زندہ انسان بھول بھی خود جاتے ہیں اور بھول جانے کا شکوہ بھی خود کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، موت کے بعد برزخ کے پہلے حصے میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اعمال بد ہوتے ہیں، جو بے انتہا گناہ کرتے ہیں، جن کی وجہ سے زمین پہ بہت لوگ روتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ہاتھوں اور پاؤں میں آگ کی زنجیریں پہنائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ روتے رہتے ہیں، اور ان لوگوں کو اتنی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ لوگ برزخ سے باہر نکل سکیں، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے دوزخ کا دروازہ کھل چکا ہوتا ہے، اور یہ لوگ نہ ہی برزخ سے باہر آ سکتے ہیں اور نہ ہی ان لوگوں کو ایک پل کا آرام ہوتا ہے۔ دوسرے حصے میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اعمال نیک ہوتے ہیں اور یہ لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے وجود سے اللہ کی مخلوق کا بھلا کیا، جنہوں نے اپنے اعمال سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ دیا اور اللہ کی عبادت کی۔ ایسے لوگوں کے لیے جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے اور اللہ کی طرف سے یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ لوگ جب چاہیں عالم برزخ سے نکل سکتے ہیں، عالم جہاں میں بھی جا سکتے ہیں، اور یہ لوگ نیک مقدس مقامات کی زیارت بھی کر سکتے ہیں، اور یہ نیک بندے کبھی کبھار اپنے زندہ لوگوں کے خواب میں بھی آتے ہیں۔ تیسرے حصے میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ترازو برابر ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے گناہ تو اتنے نہیں ہوتے، لیکن نیکیاں بھی اتنی نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں نے نہ تو کسی کو نقصان دیا ہوتا ہے اور نہ ہی کسی کو فائدہ دیا، اور ایسے لوگوں کے لیے نہ تو دوزخ کی کھڑکی کھلتی ہے اور نہ ہی جنت کی۔ ایسے لوگوں کو اللہ کی طرف سے یہ مہلت دی گئی ہوتی ہے کہ وہ زندہ انسانوں کے جہاں میں جا سکیں، لیکن ان لوگوں کا قبر سے باہر جانے کا مخصوص وقت ہوتا ہے، اور وہ وقت دنیا کے حساب سے جمعرات کا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کی طرف سے جمعرات کو اپنے گھر آنے کی اجازت ہوتی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے مرحومین ہر جمعرات تمہارے گھر آتے ہیں اور تمہیں مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ جس طرح آج ہم مر چکے ہیں، نہ ہم اپنی ایک نیکی بڑھا سکتے ہیں اور نہ ہی کم کر سکتے ہیں، اسی طرح تم بھی ایک دن مر جاؤ گے، اور تم میری آسانی کے لیے کچھ نیک اعمال کرو۔ لیکن افسوس کہ زندہ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے اتنا گم رہتے ہیں کہ وہ اپنے مرحومین کی آواز تک نہیں سن سکتے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اپنے مرحومین کے لیے نیک اعمال کرتے رہو اور کوشش کر کے ہر جمعرات کسی مستحق کو کھانا کھلایا کرو اور اس کا ثواب اپنے مرحومین کو عطیہ کیا کرو۔ تو کسی شخص نے امام علی علیہ السلام سے سوال کیا کہ امام علی علیہ السلام، اگر کسی کے دامن میں اتنی وسعت نہ ہو تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کھانا تم خود کھاؤ، چاہے وہ سوکھی روٹی ہی کیوں نہ ہو، اس پہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، اور پھر اللہ سے اپنے مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا کرو، اور جب تمہارے مرحومین کو تمہارا عطیہ ملے گا تو وہ بھی تمہارے لیے دعا کریں گے۔ اور جب کوئی مرا ہوا انسان برزخ سے زندہ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ وہ دعا کبھی رد نہیں کرتا۔